وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پچھلی کلاس میں ہم انا و خواتو پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس حرف تھا جو اسم کو منصوب کرتا تھا اور خبر کو مرفوع۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں جو حرف ہے وہ ہے جو ہمارے اسم کو مرفوع کرے گا اور خبر کو منصوب کرے گا۔ جیسے انا و خواتو کا ٹائٹل تھا، اس کا ہے کانا و خواتو، یعنی کہ ایسے حرف تو یہ مشبہ بالفعل ہوتے ہیں لیکن فعل ہوتے نہیں ہیں۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ وہ افعال ہیں جو جملہ اسمیہ میں ایک نومینل سینٹینس جو ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں جب انٹر ہوتے ہیں، یعنی اس کے شروع میں آ جائیں، ایک تو یہ ہمیں اس کے زمانہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو کانا جو ہے یہ ماضی، حال، مستقبل تینوں معنوں میں یوز ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ہمیں اس کے زمانے کے بارے میں خبر دے گا۔ رول اس کے یہ ہے کہ مبتدا کو یہ مرفوع کرے گا، جیسے ان اللہ اسم کو منصوب کرتا تھا، کانا لگے گا تو مرفوع ہوگا، اور خبر ان کی منصوب ہوتی ہے۔ انہیں ناقص افعال کہتے ہیں۔ جب نارمل فعل میں آپ کو ڈیٹیل میں سکھا دوں گا تو اس کے بعد میں آپ کو ناقص فعل بتاؤں گا کہ ناقص فعل کون کون سے ہیں۔ ان کو اس لیے فعل ناقص کہتے ہیں کہ یہ خبر کے بغیر اپنا معنی مکمل نہیں کر سکتے۔ اب جیسے اگر کسی نے لکھ دی ہے کانا تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا تو ان کا اپنا پھر کوئی مطلب نہیں ہے۔ خبر لگے ان کے ساتھ، کانا فی الغرفہ تھی، میں کمرے میں تھا اپنے، پھر پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ خبر کیا ہے۔ اب ان کی ذرا ڈیٹیل دیکھ لیں۔ سب سے پہلا اور مشہور و معروف جو ہے وہ ہے کانا۔ یہاں پہ تھا لکھا ہے لیکن یہ مضارع اور مستقبل میں بھی یوز ہو جاتا ہے۔ کانا اصباح، کوئی چیز اگر صبح میں ہوگی ہو، جیسے میں اس کی گردان کروں تو اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے شرمندگی میں صبح کی، تو میں لکھوں گا اصبحت نادمین یا نادمن، ٹھیک ہے، اصبحت نادمن، تو یہ صبح میں کوئی چیز ہوگی ہو۔ امسا شام میں، ادخا دن میں، ظل رہتا تھا، باتا رات گزارنا، سارا، تو یہ جو باقی ہیں یہ اتنے عام نہیں ہیں، نہ ہی میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ کانا، سارا، لیسا جو قرآن مجید میں یوز ہوئے ہیں انہی پہ فوکس کریں گے۔ ما زالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی بندہ بیمار تھا تو آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، تو اگر وہ کہتا ہے نا کہ ما زالہ یعنی کہ ابھی تک ویسا ہی ہے، کہ جو جس حال میں ویسا ہی ہے، ما دام جب تک۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ ہیں کانا و خوات ہوا۔ اب ان کے رولز پہ آ جائیں۔ سمپل رول ہے، جیسے انا کے رول تھے کہ اسم منصوب تو اس کا اسم مرفوع، اس کا خبر تھی مرفوع، اس کی خبر ہے منصوب۔ جاؤ اس کا ناؤن ہوگا اس کو کہیں گے اسمو کانا، اور جو اس کی خبر ہوگی وہ ہوگی خبرو کانا۔ اسم مرفوع، خبر منصوب، سمپل۔ کیونکہ یہ کورس صرف اور صرف قرآن مجید سیکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تو اس لیے قرآن سے بنیادی مثالیں دیکھیں۔ نمبر 1 کان، دیکھیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب گرامیٹیکل انالائز کرے تو واو حرف ہے، حرف عطف کنجنکشن، کان ہمارا فعل ناقص ہے، تو اب اس کے رول کیا ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں جب آئے گا تو اسم کو کرے گا مرفوع۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامت رفع ایک ضمہ ظاہرہ یعنی کہ پیش لگی ہوئی ہے۔ خبر کو منصوب کرے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبر تنوین کے ساتھ یہ غفور رن جو ہے یہ منصوب خبر ہے، رحیمن اس کی نعت ہے، یہ بھی منصوب ہے۔ تو دیکھ لیں سورہ نساء 96، تو اس میں کانا فعل ناقص ہے، اللہ اسمو کانا ہے جو کہ مرفوع ہے، غفورا رحیمن خبرو کانا ہے جو کہ منصوب ہے۔ کہ اور اب یہ واو کا ترجمہ ہے
اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اینڈ اللہ از forgiving merciful۔ تو اب دیکھیں کانا اسم کو مرفوع خبر کو منصوب کرتا ہے، وکان اللہ غفوراً رحیما، یہ ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اس کے بعد وکان اللہ علیما حکیما، دیکھیں کانا فعل ناقص، اللہ اسم کانا مرفوع، علیما حکیما اس کی خبر منصوب، سمپل۔ اب دیکھیں واو عطف، کانا فعل ناقص، الانسان، یہ ایک ناؤن یوز ہوا ہے جملے میں، تو جملہ اسمیہ ہے تو کانا آ گیا تو ناؤن ہو جائے گا مرفوع، عجولن جو ہے یہ اب اس کی خبر ہے، مفرد خبر ہے یہاں پہ، تو یہ خبرو کانا منصوب، سمپل۔ اب دیکھیں انہو کانا ظلومن جہولن، تو اس میں انا بھی لگا ہوا ہے، انا منصوب کرتا ہے، وہ جو ہے اب یہاں پہ وہ ہے اٹیچ ضمیر، تو یہ چونکہ فکس ہوتی ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، تو کانا آ گیا۔ اب اس کا کانا کا جو اسم ہے وہ ہوا ہے، تو ہوا پھر آلریڈی مرفوع ہی ہے، ضمیر ہے، تو یہ خبر ہے ظلومن جہولن، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں دونوں منصوب ہے۔ وکان الشیطان، دیکھیں کانا ہمارا اسم فعل ناقص، تو اس کے رول کیا ہیں کہ اپنے بعد والے اسم کو مرفوع کرے گا اور خبر کو منصوب کرے گا، تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ خبر عدوً ہے، کہ اس میں یہ خبر دی جا رہی ہے، تو جو لل انسان ہے یہ متعلق بالخبر ہے، جار مجرور ہے، لی جو ہے حرف جر ہے، انسان ایک اسم ہے، تو یہاں پہ جو زیر لگی ہے یہ اس لی کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اب پھر آ گیا کانا، تو اسم کو کرے گا مرفوع اور خبر کو کرے گا منصوب، تو ایک دفعہ اگر آپ کو کسی چیز کا رول پتہ چل جائے تو پھر آپ خود ہی پہچان لیتے ہیں اعراب کی مدد سے کہ جملے میں کون کیا رول پلے کر رہا ہے، تو اس لیے آپ کو بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھنی چاہیے تاکہ آپ خود جان سکیں کہ جملے میں اعراب کی مدد سے اس کا مطلب اور پورا معنی اور مفہوم جان لیں۔ اب دیکھیں کان الناس امتاً واحدۃ، اب یہاں پہ دیکھیں کانا آ گیا، تو کانا کا رول کیا ہے کہ اسم کو مرفوع کرتا ہے، خبر کو منصوب کرتا ہے، تو یہ آپس میں عدد معدود بھی ہیں، ایک امت، تو آپ کو پتہ ہے عدد معدود والی کلاس میں دیکھ لیں کہ جس طریقے سے یہ گننے والی چیز معدود جو ہوتی ہے وہ اگر مونس ہے تو پھر اس کا عدد بھی مونس آتا ہے، تو یہ ہمارا جو اس وقت ٹاپک ہے وہ ہے کانا، اسمو کانا مرفوع خبرو کانا منصوب۔ نیکسٹ وکانا ربو کا قدیرن، اب آپ خود جان لیں، واو عطف، کانا فعل ناقص، رول کیا ہے کہ اس کو کرے گا مرفوع، اب یہاں پہ ربو جو ہے یہ مرفوع ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگی ہے، تو اسم کانا ہے یہ سارا، تو خبر اس کی قدیرن ہے، مفرد خبر ہے، یہ منصوب ہے، رول پورے ہو گئے، اس کا کام یہاں تک ہوتا ہے کہ اسم کو مرفوع خبر کو منصوب، کانا کا کام ختم۔ نویں دیکھیں مثال، انا ہو، سیم انا جو ہے وہ منصوب کرتا ہے لیکن ضمیر چونکہ فکس ہوتی ہے، اب کانا کی یہ جو ضمیر ہے یہ مرفوع ہے، ہوا، اور بی عبادی یہ اس کے خبر ہے جو ہماری منصوب، اس کے ساتھ یہ متعلق ہے، یہ جار مجرور ہے، تو ٹوٹل گرامیٹیکل انالیسس آپ کا یہ بنتا ہے، انا ایک حرف ہے اور یہ حرف توکید ہے، ہو جو اٹیچ ضمیر ہے، کانا فعل ناقص ہے، بی جو ہے حرف جر ہے، عباد ایک جمع ہے، ہی جو ہے یہ پھر ضمیر اٹیچ ہے، اور خبیرن جو ہے یہ خبر ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا،
تو اب دیکھیں اس میں واو عطف کانا فعل ناقص اسم کانا مرفوع خبر کانا منصوب. تو 10 ایگزامپلز میں نے آپ کو دی ہیں، تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کھانا جہاں آئے گا وہ خبر کو کرے گا، اپنے اسم کو کرے گا، اسم کانا کو کرے گا مرفوع، خبرو کانا کو کرے گا منصوب. تو اس کو آپ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب لوگ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھ کے قرآن مجید، حدیث اور دیگر عربی کی کتابیں خود پڑھ سکیں. جزاک اللہ.